اس کو لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں کسبت و حدیث من یرفع و ذکر حدیث الزہری عن سالم عن ابی ہے ولم یثبت حدیث ابن مسعود، کہ جو ثابت شدہ حدیث ہے وہ ہے کہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، اور جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ترک رفع الیدین والی، وہ ثابت نہیں ہے. وہیں سنن ترمذی میں نیچے لکھا ہوا. ایسا یہ بتائیں کہ جو مرزا جیل اس قدر یہ مشہور ہو گیا اور سارا مطلب لوگ اس کو بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں، مطلب اس پہ آپ مختلف چینلز پہ مختلف یعنی کہ سوشل میڈیا پہ موسٹلی تو اس کو آپ کر رہے ہوتے ہیں، سنپ کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کو جو بھی اس کو آرگومنٹ اس پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے پرسنلی مل کے یا کچھ اس طرح سے کر کے کیا ایسی کوئی کوشش کی گئی کہ اسے قائل کیا جائے، اسے سمجھایا جائے کہ وہ مطلب اس طرح سے جو بھی وہ جی بالکل کوشش کی گئی. آپ ادارہ علوم الاسریہ جہلم کبھی جائیں تو وہاں مفتی سیف اللہ بلتستانی حفظہ اللہ ہوتے ہیں، بہت ہی متقی پرہیزگار شیخ الحدیث ہیں. تو جب یہ شروع کے ایام تھے، یہ مرزا وہاں کے نمازیں پڑھتا تھا ادارہ علوم الاسریہ جہلم میں، تو یہ والے جو نظریات ہیں، جب یہ لڑکوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا کونے خدرے میں اور ان سے ذکر کر رہا ہوتا تھا، انہیں وسوسے دے رہا ہوتا تھا. انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ایک دو مرتبہ، تو یہ اٹھ کے بھاگ گیا. یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے اس کو جب دیکھا نا کہ یہ بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہا، بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، انہوں نے اس کو زبردستی کرنے کی کوشش کی، تو یہ گاڑی سٹارٹ کر کے بھاگ گیا. تو وہ 3 منٹ کا یا 1.5 منٹ کا وہ ان کے پاس آج بھی کلپ بھی بنا ہوا رکھا ہے اس کا. اصل بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی یہ بات کہہ رہا ہو، مسئلہ نمبر 107 اس کا ہے، اس کے اندر کہتا ہے غالباً، شاید حوالہ میں صحیح نہیں دے رہا ہوں، لیکن بہرحال وہ ہمارے پاس وہ ویڈیو کلپ موجود ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جتنے ائمہ مجتہدین پہلے گزرے نا، ان کو اللہ نے جو بھی علم دیا تھا نا، وہ سب علم میں نے سیکھا ہے. تو سوچیں کہ جب ایک آدمی اپنے آپ کو اپنے اندر اتنا بڑا عالم فاضل بن کے بیٹھا ہوا ہو، تو وہ کسی کی سننے کو تیار ہوگا؟ یہ تو ہوئے پہلے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ موصوف شہرت کے بھوکے ہیں، اور شہرت کوئی اچھا کام کر کے حاصل نہیں کرنا چاہتے. وہ شاعر نے اپنے شعر میں کہا ہے نا، جو بدنام بھی ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا. تو وہ اس کے مصداق ہے کہ وہ جس طرح صحیح وہ اپنی شہرت چاہتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ بدنام ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے بدنامی میں اتنی بڑی بڑی جمپیں پچھلے دنوں تک لگائیں انہوں نے، کہ وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلاف امت وغیرہ سب، حتیٰ کہ انہوں نے اس دور کے اللہ کے جو ولی، سچے اللہ کے ولی ہیں، ان تک کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. اور مطلب اتنی زیادہ ان کے بارے میں بکواس کی کہ جس کی کوئی حد نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوری میں نے بیچ میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ گمراہ ہے مطلب آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں نہیں، میری نظر میں تو کچھ اور ہے. پلانٹڈ تو ہے، پلانٹڈ تو ہے. میں نے اپنی ویڈیوز میں اس کے ثبوت بھی دیے ہیں. لیکن ایک میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیں اس کی گمراہی کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرتا. یہ اس کی گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے. کیونکہ جب ایک آدمی حق پر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ مناظرہ، بحث، مباحثہ یہ ہر کسی کا سے ہو نہیں سکتا، یا ہر کسی کو یہ صلاحیت حاصل نہیں ہوتی ہے. تو کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا کوئی ریپرزینٹیو کھڑا کر دیتے ہیں کہ جو آپ کی نمائندگی کرے، اور آپ اس کی توثیق کر دیں کہ جی یہ بات کرے گا میری طرف سے، اس کی جیت میری جیت، اس کی شکست میری شکست ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں نا کہ انہوں نے مناظرے کے چیلنج نہ دے رکھے ہوں. وہ تو کہتے ہیں امام کعبہ کو لاؤ، ساجد میر کو لاؤ، حافظ سعید کو لاؤ، منیب الرحمان کو لاؤ، تقی عثمانی کو لاؤ. تو کہتے ہیں نا پی ٹی وی پہ میرا مناظرہ کراؤ، کہتے ہیں نا. وہ ایسا تو نہیں کہ وہ مناظرے کا کہتے نہ ہوں، کہتے تو ہیں وہ، لیکن جیسے ہی جب کوئی پہنچ جاتا ہے تو وہ فوراً بھاگ جاتے ہوں. تو مقصد عرض کرنے کا یہاں پہ یہ ہے کہ چلے کوئی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ نہیں کر سکتے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کرنا تو آپ اپنے کوئی نمائندہ تو کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے پوری دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اسے اون کرے. اگر اس کے نظریات اتنے حق پر ہوتے اور اتنی
دنیا میں تو کوئی آدمی ہوتا ہے نا جسے اون کرتا ہے, جو اس کی طرف سے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یار تم اسے کیا مناظرے کا چیلنج دے رہے ہو, میں کرتا ہوں تم سے بات, آؤ تم میں سے جو آ رہا ہے. ایک بات ہے, کوئی بھی نہیں دنیا میں. یہ اس کے باطل پہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے, آسان, دیگر دلائل سے قطع نظر. ورنہ دیگر دلائل میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں میں. ایک آدمی ایک مرتبہ جھوٹ بولے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ موقع دیں گے. دوسری مرتبہ بولے تو تنبیہ کریں گے کہ یار جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. تیسری مرتبہ جھوٹ بولے تو ڈانٹ پلائیں گے. چوتھی مرتبہ جھوٹ بولے تو ماریں گے اگر آپ سے چھوٹا ہوا اس کی اصلاح کے لیے. پانچویں مرتبہ جھوٹ بولے نا تو آپ اس کے لیے ذہن بنا لیں گے یہ جھوٹا ہے, جھوٹ بولے بغیر باز آ سکتا نہیں ہے. ہم نے مرزا صاحب کی صرف ایک ویڈیو مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 اور 2 میں 100 جھوٹ اکٹھے کر کے دیے ہیں. 100 4 گھنٹے 44 منٹ کی ویڈیوز میں 100 جھوٹ ان کے نقل کر کے دیے, ایک یعنی ویڈیو, ایک موضوع پر جو ان کی ویڈیو. اب آپ اندازہ کریں جو آدمی ایک ویڈیو میں 4 گھنٹہ 44 منٹ میں 100 جھوٹ بولتا ہو, اس نے اب تک کی اپنی 23 سالہ یہ 13-14 سالہ کی جو ان کی صحیح ہے, ان کی جو محنت ہے, اس میں انہوں نے کتنے سارے جھوٹ بولے ہوں گے. اور ایسا بھی نہیں ہے 2018 سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے یہ جو تم نے جھوٹ ان کا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یہ تم نے جھوٹ بولا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ 100 بتائے 99 معاف, کسی ایک میں تو کوئی آدمی ہم سے بات کر لے نہیں, یہ تم نے ان کے ذمے لگایا ہے, دھاندلی کی ہے, اس اللہ کے بندے نے ایسا نہیں کیا. ایک بات ہے. تو بات سیدھی سی ہے کہ وہ شہرت کے لیے جس قدر بھی جال سازی وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور اب انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ہی وتیرہ بنا لیا ہے, کیونکہ اہل سنت نے ان کو اون نہیں کیا کسی بھی طبقے نے. وہ بیچارے چلے تو اس بات پہ تھے کہ میں نے فرقوں کی دکانیں بند کروا دی ہیں, لیکن فرقوں نے ان کے بعد اتنی ترقی کی ہے کہ جس کی قدر, کیونکہ سب سے بڑی ترقی پتہ ہے کیا ہے فرقوں کی؟ وہ اپنے چاہنے والوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لو. کوئی سمجھدار نہیں ہے ان کے چاہنے والوں میں جو پلٹ کے پوچھ لے بھائی ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اسے پروموٹ کریں گے نا. ایک طرف تو کہہ رہا ہے میں فرقوں کی دکانیں بند کرنے بیٹھا ہوں, دوسری طرف ان کی دکانوں پہ ہمیں ہی بھیج رہا تو کہ جاؤ ان سے مال خریدو. تو کون سا آدمی ہے تو؟ یہی ساری بات ہے کہ مطلب وہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ تو ان کریں نہیں. اب ان کی زندگی کا اڑنا بچھونا صرف ایک بن گیا ہے کہ کسی طرح مجھے ایران قبول کر لیں, اور اس سے میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کی طرف اشارہ کروں. اس کو ایک دفعہ میں یہ ہے کہ جی اگر مرزا جیلوی کا اگر کہنا ہے کہ آپ اپنا ایک ریپرزینٹر بھیجیں, اس کو تو 2 دن میں جھوٹا ثابت کیا جا سکتا ہے. مثلا ساجد میر اپنا ایک ریپرزینٹر اناؤنس کرے اور اس کے لیے مناظرے کے لیے بھیج دے, ایک ویڈیو بنائے کہ جناب یہ ہمارا ریپرزینٹر ہے, یہ مناظرہ کرے گا, اور وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا اگر بیٹھیں گے نہیں. آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ سبھی فرقے جو ہیں وہ اپنا جو مرزا جیلوی کا ہے, مرزا قادیانی کے بارے میں پڑھا ہے آپ نے؟ سر میں سمجھ گیا ہوں, یہ بات تو میں پچھلے 10 دن سے سن رہا ہوں, میں پروگرام کر رہا ہوں, جا رہا ہوں, آپ جیسے ایک بھائی یہ اٹھ رہا ہے یہ سوال کرتا ہے. سر میں اس کوشچن کو جانتا ہوں, جواب دے رہا ہوں اسی کا, اگر آپ سنیں تو. میں عرض یہ کر رہا ہوں مرزا قادیانی کے بارے میں پڑھا آپ نے؟ نہیں تو پڑھا ہی نہیں ہے تو کیسے آگے بتاؤں؟ ہاں یہ بولیں کہ مجھے نہیں پتا, آپ نے تو ہاں کر دیا تھا فوراً. مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے یہ ایک بندے کی شخصیت کے بہت زیادہ پہلو ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سا پہلو پوچھنا چاہ رہے ہیں, اس لیے آپ جس پہلو کو جانتے ہیں اسے بتا دیں. حالانکہ جو آپ سوال کر رہے تھے نا, اتنی تو آپ کو بات کرنی چاہیے تھی نا کہ یہ میں سوال کر رہا ہوں, تو جب سامنے والا مجھے کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کو آپ جانتے ہیں, تو وہ اسی سوال سے متعلق اس کی زندگی کے پہلو پہ بات کر رہا ہوگا نا, ہے نا, یہ سمجھداری کی بات. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی کا مناظرانہ پہلو آپ جانتے ہیں, تو وہ کیا کرتا تھا سر؟ سر میں وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, میں ایک بات سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, بہت کمپیریزن ہے اگر آپ سمجھیں تو, کہ جو مرزا قادیانی تھا نا وہ ہر کسی سے مناظرہ کر لیا کرتا تھا, کیونکہ اسے ڈر نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا تھا, اور حق پہ سمجھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو وہ ہر کسی سے مناظرہ کر لیا کرتا تھا. وہ یہ باتیں نہیں بناتا تھا کہ جی میں کس سے مناظرے کروں. ابے بھائی تو ہر اتوار کو آ کر لیکچر دے رہا ہے, تو جب نہیں سوچ رہا ایک ہی موضوع کو 10 20 مرتبہ بتا رہا ہے, جب تو یہ نہیں سوچ رہا کہ مجھے ایک ہی بات, مطلب آپ اس سے اندازہ کریں اللہ مستوی علی العرش نہیں ہے, اس پہ مرزا صاحب کے 6 ویڈیوز ہیں. تو آپ ایسا بھی کر سکتے تھے نا کہ جب میں نے ایک ویڈیو بنا لی تو میں مزید 5 کیوں بناؤں,
جب آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ یہ کیوں دوسروں کو بات کرتے ہو بھائی میں اس سے یا اس سے مناظرہ کیوں کروں, ایک بھیج دو. مرزا جیل میں ایک بڑی آپ لوگوں کے لیے یعنی کہ امپورٹنٹ شخصیت نہیں, گمراہ یعنی کہ اتنا امپورٹنٹ تو ہوگا نا کہ میں نے یہ لیکچر سنا آپ نے صرف اسی کی بات کی, اسی طرح باقی مجالس میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہوگا. میں نے تو دیکھا کہ انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ جس بندے کے خلاف کلپس ہے نا وہی ہے. تو اگر وہ اتنی تھریٹ ہے اس دین کے لیے, اتنا ہی مسئلہ بنا ہوا ہے, تو بھائی اناؤنس کر دیں سبھی لوگ جو ہیڈ ہیں اپنے ایک دفعہ کریں تو اناؤنس کریں, ایک ویڈیو بنائیں, ٹھیک ہے. اگر اتنی امپورٹنٹ شخصیت وہ نہیں ہے تو پھر آپ اگنور کریں. آپ اس کا ذکر کیے بغیر آپ یہ درس دیتے, بڑی ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات تھی. صحابہ کی شان پہ بات کرتے, پتہ چلتا جی وہ ایک irrelevant بندہ ہے, اس کے بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ریلیونٹ بندہ ہے اور اتنا ہی ریلیونٹ ہے کہ اتنے بڑے مجمع کا آپ نے ٹائم لیا اور بتا رہے ہیں کہ جناب انجینئر یہ ہے, انجینئر میں یہ مسئلہ ہے, تو بھائی اپنے جو بڑے ہیں ان سے کہیں کہ اسے ایک ہی دفعہ جھوٹا ثابت کریں. اپنے ایک بندے سر اس میں ایک چیز سمجھیں, دیکھیں جھوٹا, آپ سمجھیں سر میں سمجھ گیا. اب میں بولوں, میں اتنی دیر سے سن رہا تھا نا آپ کی بات, میں اس بات کو سن, اچھا ایک لائن 5-6 فرقے ہیں آپ کے, ان 5-6 فرقوں میں سے کوئی ایک بندہ اٹھے, اپنا ریپرزینٹر اناؤنس کرے اور کہ جی یہ ہمارا ریپرزینٹر ویڈیو بنائے اور بھیج دے. اس کے بعد وہ بندہ نہ بیٹھے, اس کے بعد پھر آپ یہ باتیں کرنے بھی اچھے لگیں گے. ابھی تک اس کے پاس جو مناظرے کے لیے لوگ, یہ ایک جملہ آپ کا مکمل ہو گیا ہے, اب میری سن لیں. سر عرض یہ کر رہا تھا, ایک منٹ سر, عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جو یہ بات کہی نا کہ اس کو جھوٹا ثابت کر دیں. سر ثابت کرنے کا اسلوب کیا ہوتا ہے؟ ثابت کرنے کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دلیل بیان کی, میں نے آپ کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا, آپ اس پہ مکمل خاموش ہیں, کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, نہ آپ کی طرف سے کوئی اور بات کر رہا ہے. تو ہوا کیا کہ اس کا جھوٹا ہونا تو ثابت ہو چکا ہے, پوری دنیا جانتی ہے. صرف کیا مسئلہ رہ گیا آگے مسئلہ یہ رہ گیا کہ کچھ اس کے فالوورز ہیں بالکل اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد اس کے نا, ان کا کیا مسئلہ ہے کہ ان کو نہ سچ کا پیمانہ پتہ ہے, نہ جھوٹ کا پیمانہ پتہ ہے, نہ دلائل کی تمیز ہے ان کو. ہوتا کیا, مرزا ان میں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر بڑے بے بانگ دوہل جنت دعوے کرتا ہے کہ وہ اس کو بلا لو اور اس کو بلا لو اور اس کو بلا لو. بھائی نے جو بات کی نا, میں نے اپنی پوری اتنی گفتگو کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی, آپ نے فوکس نہیں کیا. یہ میں نے بھائی کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کی مناظرے میں, صحیح. تو میں نے اس کے اوپر یہ بات کہی کہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ سامنے آئیں اور آ کے بات کریں, ٹھیک ہے. وہ یہ نہ دیکھیں کہ کون بات کر رہا ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ دیکھیں ان کے پاس ہر فرقے کا شخص جاتا ہے اکیڈمی میں, وہ اس کو سمجھاتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہتے تمام فرقوں کا ایک آدمی میرے پاس آ جائے میں اسے سمجھا دوں, وہ جا کے سب کو سمجھا دے, وہ ایسا تو نہیں کرتے, وہ سب کو سمجھاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں 3 طریقے کے لوگوں نے مرزا صاحب کو دعوت دی آمنا سامنا کرنے کی. پہلے طریقے کے لوگ ڈاکٹر حافظ زبیر جیسے, جنہوں نے کہا مناظرہ نہیں کرنا, ہم آپ کے پاس آئیں گے, کچھ سوالات کریں گے. اب دیکھیں میں آپ کی بات بغور سن رہا تھا, آپ میری بات بغور سنیں, ٹھیک. سر مرزا کو کوئی اون کرتا ہے دنیا میں, سر مرزا کو کوئی اون کرتا ہے دنیا میں, سر مرزا کو دنیا میں کوئی اون کرتا ہے. آپ سمجھے نہیں میری بات کو, اس نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا, وہ رافضی ہے, پہلے سے روافظ چلے آ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, ایک منٹ بیٹھے, ایک منٹ صرف دیں, آپ اوپر بیٹھیں گے, یہ بات ہم بیٹھ کے کر لیں گے. یہاں عوامی جو ہے نا اصل تکرار ہے نا, یہ بات اب یہ تکرار ہے. میں ایک منٹ صرف میں آپ سے بات کرتا ہوں, صرف ایک بات. ہاں نہیں میں آپ کہ آپ نمائندہ ہیں, ایک منٹ نام صرف, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نمائندہ بن کر کیوں نہیں جاتے. مثال میں ابھی دیتا ہوں, ابھی ہم فریشی ہو کر آیا ہے, اور ابھی جو ہمارے اشرف جلالی صاحب ہیں یا دیگر ہیں, انہوں نے مخالفت میں, اب دیکھیں کتنی ویڈیو پھر لگ گئی. جب ایک شخصیت ہمارے ہاں مسلمہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ مسلمہ شخصیت لے کر آؤ, اور یہ میرے خیال میں اعتراض بالکل اس کا ٹھیک ہے عوامی طور پہ. ایک منٹ نام بھائی, میری شیخ صاحب اگر میری بات آپ, یعنی میں سمجھا چکا ہوں آپ کو, تو آپ میں تو پہلی دفعہ میں سمجھ گیا تھا, میں آپ کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بس یہ کہ آیا کیا وجہ کیا ہے, ہمارا نمائندہ کیوں نہیں بن رہا, یا ہمیں کوئی نمائندہ مان کیوں نہیں رہا ہمارا بڑا. ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کے پاس ٹھیک ہے مناظرانہ صلاحیت نہیں ہے, جن کے پاس صلاحیت. میں انعام بھائی اس کی میں اس کا جواب دے دوں پہلے, انعام بھائی میں اس کا پہلے جواب دے دوں, ذرا سنیے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ مرزا صاحب جو نا
وہ یہ چاہتے ہیں ان کو اس درجے کی اہمیت دی جائے کہ کوئی بڑا آدمی جو ہے نا ان کو بڑا مان لے, اور یہ نہیں ہو سکتا. وہ بڑے نہیں ہیں. ایک بڑا آدمی ہے نا اس کو بڑا مان, یعنی کہ ایسے کہ مطلب مرزا صاحب کا ایک ایسا لیول بن جائے کہ اتنے بڑے لیول کا آدمی ہے نا ان کا نام لے کر یہ کہے ٹھیک ہے جی ہم آپ سے بات کرنے کے لیے اس کو بھیج رہے ہیں, مرزا صاحب یہ چاہتے ہیں. اور مرزا صاحب کو ہم ایسی کوئی پذیرائی ملنے دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا اس ہوتا. میں اسلام کا کیا نقصان ہے؟ سر اسلام اگر ہم کا یہ کر لیتے ہیں. سر اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ تو اللہ نقصان کر رہا ہے نا. یہ ہے کہ میرا کوئی چلان کر رہا ہو وارڈن, میں اسے کہوں میں اس ویڈیو لاہور کو لے گیا. ہاں یہ ہے بات, یہ تو مثال اسی طرح ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک اور چیز جو آج سے پہلے یہ بھی ہو چکی ہے چیزیں کہ اب یہ بھائی ادھر بیٹھے ہیں نا, ان کو ہم کہتے ہیں کہ یار میں کہتا ہوں میرا چلو بھی بات کریں گے میں اسی طریقے سے لیٹر لکھوا دوں ساجد میر صاحب سے یا بس سعید صاحب سے. ایک مثال ہے, میں لکھوا کے سب سے پہلی تو بات ہے کہ یہ اس سے لکھوا کے لے آئیں کہ بھائی اسی طرح اگر وہ اپنا کوئی نائب کسی کو مقرر کریں گے ہاں میں اس کے ساتھ مناظرے میں بیٹھوں گا. پہلی تو بات ہے اس نے لکھ کے دینا ہی نہیں. اگر وہ لکھ کے دے دے ہم بھی اسی کروا دیں. لیٹر ہی جاری سر سب سے بڑی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں, ایک تو وہ فرقہ نہیں ہے, وہ ایک فرقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے رافضیوں کو. یہ بالکل الگ بات ہے کہ یہ کوئی کہے کہ جی اس نے اپنا ایک فرقہ لانچ کیا. نہیں, اس نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا, وہ رافضیوں کا عقائد و نظریات بیان کر رہا ہے, تو اس کو رافضی اون کرے نا. رافضی اس کو اون کرتے ہوئے کوئی بھی ایک آدمی یہ بات کہہ دے کہ نہیں جی یہ ہماری طرف سے ریپرزینٹیو ہے, پھر دیکھیں اگر ہمارا کوئی بڑا یہ بات نہ بولے کہ یہ ہماری طرف سے ریپرزینٹیو ہے تو آپ بات کیجیے گا. سر میں آپ کی گزارش ہوں, مرزا صاحب بہت ریلیونٹ ہیں, وہ رافضی ہیں, وہ سارا کچھ ہیں. پنجابی میں ایک مثال ہے, مولوی مشہوری سنگھ کا, انہیں کہا کہاں حلال ہے, بالکل صحیح. چلے گی کہاں حلال ہے. بھائی وہ ریلیونٹ ہے, اس کو چھوڑ دیں, آپ دین اپنا پھیلائیں, اس کی بات بھی نہ کریں, جہاں چھوڑیں. سر کب آپ کو اچھا چلیں میں بتاؤں, سارے دیوبندی سارے بریلوی سارے میں بتاتا ہوں نا اس کی وجہ. میرے بھی نظریات وہ ہیں اس کے بارے میں جو آپ کے ہیں, جی جی, لیکن میں تو کہیں نہیں بات کرتا. میں وجہ بتاتا ہوں. اپنی دکانداری سے منگانے کے لیے میں کہتا ہوں جی میں مرزا پہ بات کروں گا تو میرے فالوورز بڑھیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہ غلط بندہ ہے, وہ رافضی ہے, وہ صحابہ پہ لعن طعن کرتا ہے, آپ اس کا ذکر ہی نہ کریں. سر میں بتاتا ہوں نا, میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ سیاست سے لگاؤ رکھتے ہیں, ملکی سیاست سے لگاؤ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے بھائی جان, آپ رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں. تو مطلب کسی کو قائد سمجھتے ہیں اپنا کہ یہ میرا سیاسی قائد ہے, سمجھتے ہیں, نام لیں گے اس کا, بہترین. اب جو عمران خان کے جو مخالفین ہیں اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی غلط بیانیاں کریں, جھوٹ تراشیں, تو آپ ان کا رد کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا. تو کوئی آپ کو کہے کہ نہیں جی آپ عمران خان کی اپنی دکان چمکا رہے ہیں, تو یہ غلط بات ہوگی نا. نہیں میری بات سنیں نا, پہلے مجھے اس کا تو جواب دیں, پہلے مجھے اس کا تو جواب دیجئے. سر آپ نے مجھے اس کا تو جواب دیا نہیں. اسی کا جواب ہے یہ, اسی کا جواب. اس میں ایک پوائنٹ رکھا, بس ٹائم ہے, بعد میں تھوڑا سا بیٹھ جائیں گے. عوام کے سامنے نہیں آ رہی عوام کو سمجھ. وہی کہنے لگے. صرف آپ جیسے چند بھائی ہیں جو اس کا شکار ہوئے. دیکھیں ہم تو پورے پاکستان میں گھوم رہے ہیں. ایسے بات نہیں سمجھ آئے گی. ایک منٹ میرے محترم بھائی, میں آپ سے ایک بات عرض کروں, آپ بیٹھیں گے؟ عوام کے سوال جو کسی کے ہے نا, صرف میں میرا خیال مجلس ہو جائے گی. ایک بات صرف سیاست نہیں ہو, میں تسلی سے, بھائی جان تسلی سے 2 منٹ بیٹھ جائیں, میں ایک بات بس بھائی سے کر لوں. اصل میں سارا ایک منٹ آپ بیٹھ جائیں, آپ کی یہاں سننے کوئی بھی نہیں آیا, 1 منٹ بیٹھ جائیں میرے بھائی, 1 منٹ. میں صرف بھائی سے ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, یہ جو انعام بھائی نے بات کی نا, آپ 1 منٹ بیٹھ تو جائیں تسلی سے میرے بھائی. میں جو نا یہ انعام بھائی نے جو بات کی نا, آپ دونوں بھائی اس پہ غور کریں, یہ بات ہے, اہم بات ہے. اسی طریقے سے میں نے جیسے آپ سے عرض کیا نا, اس پہ غور کیجئے گا. مزید ہم بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اگر آپ کہیں گے, ٹھیک ہے. اچھا محترم بھائی, پیارے بھائی, محترم بھائی, آپ ہی نے کہا تھا نا تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں, پھر آپ ادھر سے ادھر گھومتے پھر رہے ہیں. 2 منٹ رک تو میں جائیں. ان کو خاموشی کروانے گیا ہوں کہ چلیں. آپ خاموش ہو جائیں, عوام بیٹھی ہے, عوام کوئی اپنا سوال کر. چلیں بھائی, کسی اور بھائی کا سوال ہو. اگر کسی کو یہ 1 منٹ صرف, بعد میں اگر کسی نے سننا ہوگا وہ بیٹھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہم نے کوئی کمرہ بند بیٹھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, صرف اس لیے کہ جس نے جانا ہے وہ اپنا کوئی سوال کر کے جا سکتے ہیں. نہیں کھانا کھا کے جان گے اچھا, سارے کھانا جانے بھی بھی ہے. اس چیز بحث ہو رہی کہ ہم کھانا بھی اس پر کیوں بحث کرتے ہیں, اصل مسئلے لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے. تو میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ جب یہ جو رافضی ہیں صحابہ کی جب گستاخی کریں گے تو ہم دفاع تو ان کو کرنا ہے, اس لیے وہ دفاع کرتے ہیں. اگر ہم نہ دفاع کریں تو وہ اسی کو ساتھ سمجھ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بھائی کو بھی کہنے لگا تھا, بات کٹ گئی تھی. سن 2008-9 سے وہ ویڈیوز بنا رہا ہے, 2013 تک بھی وہ اہل حدیثوں کے مخالف بھی بولتا تھا, کبھی بھی اہل حدیثوں نے اس کا رد نہیں کیا. پتہ ہے, کیونکہ جب تک آپ بدعتوں کی رد کر رہے تھے, فرقوں کا رد کر رہے تھے نا, آپ ہمارا ہی کام کر رہے تھے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس میں آپ ہمیں بھی بعض ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ہم نہیں کرتے تھے, لیکن ہم صرف اس لیے برداشت کرتے تھے کہ بات مطلب ہماری ذات تک ہے نا, آپ کرتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بکواس کرنا شروع کی نا, مسئلہ شروع ہوا ہے وہاں سے. ہم اب تک اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ تمام کے تمام فرقے مل کے اس کا رد کر رہے ہیں. کوئی تو ایسی بات ہو نا, دیکھو فرقے آپس میں بہت سی چیزوں میں آپس میں الجھے رہتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا, اختلاف کرتے رہتے ہیں. لیکن ایسا کون سا پوائنٹ آ گیا ہے کہ جس پوائنٹ کے اوپر سارے فرقے, یا تو ایک صدی پہلے سارے فرقوں نے متحد ہو کے مرزا قادیانی کا رد کیا تھا, یا پورے ایک صدی کے بعد اب لوگ مرزا جہلمی کا رد کر رہے ہیں. آج مرزا جہلمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بولنا بند کر دے. آپ یقین کریں کئی جگہ پر ہم نے یہ بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے نا اس کی پشت کے اوپر جا کے کھڑے ہوں گے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کا مقابلہ سب سے پہلے ہم کریں گے. اگر ہمیں مرزا کی بڑھتی ہوئی شہرت سے کوئی حسد ہوتا ہم یہ بات کرتے. اگر ہمیں مرزا کی مطلب نام سے یا اس کے فالوور سے کوئی مسئلہ ہوتا تو ہمیں تو صرف مسئلہ اس بات سے ہے کہ اسلاف امت کے جن کے بعد دین مشکوک ہو جاتا ہے, ہمیں تو مسئلہ اس سے ہے کہ اسلاف امت پہ آپ نے جروحات کی, دین ہو گیا مشکوک, اب لوگ ہو رہے ہیں سیکولر, لوگ ہو رہے ہیں ملحد, ایسے ہی ہے, لوگ ہو رہے ہیں رافضی. آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب کو پچھلے دنوں تک سننے والے لوگ اتنی بڑی داڑھی, اب داڑیاں کاٹ لیں, وہ 2 نمازیں جمع کر کے پڑھ رہے ہیں, وہ ہاتھ لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں. کیا ہو رہا بھائی, یہ سنت ہے. دلائل کے اوپر بات کرو تو جو کچھ بھی نہیں پتا, یہ کون بتا رہا ہے, یہ وہ بتا رہے ہیں. اب یہ ہے اصل بات. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے یعنی دین کی خدمت کے نام پر رافضیت کے عقائد و نظریات کو بیان کرنا شروع کیا, اور آپ کو پتا تھا کہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ پہلے صحابہ کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک کر کے دین کے پہلے بنیادی راویوں کو مشکوک نہ کر دیں. کیونکہ جب وہ مشکوک ایک دفعہ ہو گئے, اب دین کی جو تشریح و تعبیر آپ بیان کریں گے, لوگوں کی مجبوری ہے وہ اس کو قبول کریں گے. صحیح ہے نا. آپ جیسے منکرین حدیث کو دیکھ لیجئے, منکرین حدیث جو ہے وہ پہلے حدیث کو مشکوک بنا دیتے ہیں, پھر قرآن کی من مانی تفسیر کرتے ہیں, تو ان کے جو فالوورز ہیں منکرین حدیث کے وہ قبول کر لیتے ہیں. کیونکہ کیسے رد کریں گے, وہ جو تفسیر تھی قرآن کی حقیقی وہ تو لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا دی گئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو ملحدین ہیں, ملحدین کی نظروں میں سب سے پہلے نبوت کو مشکوک بنایا جاتا ہے. جب وہ ایک مرتبہ نبوت سے مشکوک ہو جاتے ہیں تب اس کے بعد ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ خدا کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ ہے تشکیکات کا. ہم جو ہے نا یہ شکوک و شبہات کے خلاف کام کرتے ہیں. آپ سمجھے اس بات کو, شکوک و شبہات پھیلانے والا جو آدمی یعنی اس حوالے سے یعنی بات کرتا ہے کہ جس سے ہمیں پتہ ہے دین کو نقصان ہوتا ہے, دینداروں کو نقصان ہوتا ہے. کل مرزا جی دوبارہ سے شروع کریں فرقوں کا رد کرنا, قبر پرستی کا رد کرنا, نماز روزہ حج زکات بیان کریں, دنیا بھر کی ایسی کی تیسی کر دیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بشمول ہماری ایسی کی تیسی کر دیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, جیسے پہلے نہیں ہوتا تھا. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرنا بند کر دیں, مسئلہ ہی نہیں. سمجھ رہے بات؟ سر یہ مجھے تھوڑا سا ٹاپک سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب دور آ گیا ہے, دین کا علم پکڑ شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہا ہے, بٹ اب جو جتنا سوشل میڈیا میں اور جو دوسرے جو میڈیم آف کمیونیکیشن ہے انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے, اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے, کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم تھوڑا سا فرقہ واریت سے بھی نکلیں؟ بیکاز ابھی بھی اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو ہم موسٹلی اہل حدیث ہیں, شاید کوئی اور طریقے سے ہو سکتا ہے. تو مطلب جب ہم کسی کو پروموٹ کرتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں, میں دیوبند ہوں, میں بریلوی ہوں, تو پھر وہ ہم اسی حلقے میں ہی وہ مطلب یعنی کہ وہ اس پہ نکل نہیں پاتے ہیں, اسی کے اندر ہی گم ہو کے رہ جاتے ہیں. تو تھوڑا سا, اور پھر اس پہ تھوڑا سا میں ایک مزید ایک برانڈ کوشچن کر رہا ہوں کہ قبر میں دین کا پوچھا جائے گا, یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے. مطلب ہمیں فرقوں سے پیار ہے. مثال ہے کہ
खैर उलमा जो बड़े उलमा है वो इस तरह से नहीं करते, लेकिन छोटे लेवल पे और प्लस आम लोगों में ये है कि जब पूछा जाता है आपका फिरका कौन सा है, बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंदी हूँ। सो मतलब मैं ये समझता हूँ, फिर मस्जिदों के बाहर भी हम अहले हदीस लिखते हैं। आपका नाम क्या है? जी ज़ियाउल्लाह नाम है। ज़ियाउल्लाह भाई, मैं आपकी बात समझ गया। थोड़ा समझिएगा, आपने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की, अवेयरनेस। तो आवाम में अवेयरनेस जो आई है, आई किस चीज़ की है? इस्लाम की? नहीं, वो कहाँ है? मिसाल है, आप हैं, आप में अवेयरनेस आई है, आप इस बात का दावा करते हैं या नहीं आई है? इस बात का दावा करते हैं? कुछ तो आई है, किसी कुछ हद तो, आई है। किस चीज़ की? किस चीज़ इस्लाम के की? हवाले से, वही तो पूछ रहा हूँ, किस चीज़ की? इस्लाम की, अरे इस्लाम में किस चीज़ की अवेयरनेस आई है अपना? अकीदे की, अमल की, अकायद की आई है। अब जैसे मिसाल देता हूँ एक छोटी सी, अब अकायद के आप में आई अवेयरनेस, आपने उस अवेयरनेस को अपने तक रखना है या अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी शेयर करना है? जब शेयर करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? सवाल होंगे, इख्तलाफ होगा। बस ये इस दर्जे की है फ़िरका वारियत। बस अगर आपसे कोई पलट के सवाल कर रहा है तो नाराज़ क्यों हो रहे हैं, जवाब देना उसको। अब इसमें फ़िरका वारियत की बहस क्या गई? अगर आपका कोई नजरिया है, आपका कोई तरीका है, सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्यों करते हो, तो उसको जवाब तो देना कि मैं यूं करता हूं। इस चीज को हमने फिरका वारियत का नाम दे दिया है। वो आपकी बात दुरुस्त है कि एक निचले तबके का आदमी कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंदी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलवी हूं, वो फिरका वारियत नहीं, तासुबात है। फिरका वारियत नहीं है वो तासुबात है। इसको समझें, इन दो बातों में थोड़ा बाल बराबर सा फर्क है। फिर आपने कहा जी यहां मोस्टली अहले हदीस बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें जितनी हमने बात की उसमें लफ्ज अहले हदीस कहीं आया? जब तक आपने नहीं किया, मेरी बात सुने, जब तक आपने ये बात नहीं छेड़ी ये लफ्ज भी आया? या कोई भी हमने इस तरह की बात की अहले हदीस वाली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं की। सारी बात यह है कि सामने वाला हमें इस बात पर मजबूर करता है कि दीन को उसकी बारीकियों के साथ बयान करो, और जब दीन को उसकी बारीकियों के साथ बयान किया जाएगा तो लाजमी सी बात है आपकी शनाख्त निकल कर आएगी कि आप ये हो। जब आपकी वो शनाख्त निकल कर आ रही होगी कि आप ये हो, तो आप नाम लो या ना लो, सामने वाला क्या कहेगा? वहां भी है। तो फिरका वारियत कैसे हुई? दीन बताने से, ना कि छुपाने से। दीन की बात चीजों से हम कंप्रोमाइज कर लें सिर्फ इस वजह से कि जी इसके नतीजे में फिरका वारियत फैल रही है, तो ये अक्लमंदी की अलामत नहीं है, अपने हाथों से अपना नुकसान करने की अलामत है। समझ रहे हैं? अवेयरनेस पता कैसे आती है? मैं आपको बताऊं, अवेयरनेस ऐसे आती है कि किसी भी चीज के सही या गलत होने को हम पहले पढ़ें और सीखें। हमने पढ़ने और सीखने की बजाय सुनने तक खुद को महदूद किया हुआ है, वो भी अपने मतलूबा टाइम में, कि अगर मैं सिर्फ 5 मिनट तक किसी को सुन सकता हूं तो सिर्फ 5 मिनट तक सुन रहा हूं, 10 मिनट तक सुन सकता हूं तो 10 मिनट तक सुन रहा हूं, 15 मिनट तक सुन सकता हूं तो 15 मिनट तक सुन रहा हूं। सुनने तक खुद को महदूद करके चला जाता हूं मैं फैसले की तरफ। मैं उसकी राय को, उसकी यानी बातों को अपने लिए सवाब समझते हुए मैं ये समझता हूं कि बस ये जो बस यही सही है, वही अब मैं सारी दुनिया को कहना शुरू हो जाता हूं। जो उसको तस्लीम ना करे मैं उसे फिरका कह देता हूं, उसको फिरकों वाला कह देता हूं। तो मुझे अपना मुहासबा करना चाहिए। मैंने दीन को सीखा नहीं, अवेयरनेस के नाम पे मैं आज तक भी कम इल्म हूं। कोई अवेयरनेस दीन की मुझे नहीं आई है सिवाय इसके कि चंद ऐसे नजरियात जिनको मैं पहले नहीं जानता था मुझे पता लग गया, और मैं समझ रहा हूं जी मुझे पूरा दीन पता लग गया। ये ऐसा नहीं। और किसी भाई का सवाल? जी, आप पर मसला करना कैसे है, उसको बताना जायज है या ना जायज, ये बात करें। नहीं, दीन का मसला तो बताना जायज है ना। जी जी, वही मैं समझ गया। उन्होंने कहा जुराब का मसला कैसा है और ये मसला बताना जायज है या नहीं, तो मैंने उस पर कहा ना दीन का मसला वो तो बताया जाएगा ना यार। उसमें तो आदमी इस बात की फिक्र करेगा ही नहीं कि वो किसी को समझ में आता है नहीं आता, बस हिकमत से, इखलाक से, तमीज तहजीब से बता देगा। पूछा मसा करना जायज है जवाब का या नहीं? उन्होंने मोजे जी जी बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं। फर्क बयान करते हैं जो नहीं, कोई फर्क हदीस से साबित नहीं, कोई मसला नहीं। और हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला को जो शहीद किया गया, तो उस बागी जमात से मुराद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की जमात वो देते हैं। लोग कहते हैं कि मुराद वो है, तो इसमें काफ़ी लोग अच्छा, पहले हमने मुराद अपनी वाली लेनी है ये साहबा वाली लेनी है? और साहबा में भी अगर मुराद अली वाली मिल जाए तो
امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ والی مراد مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے نا. ٹھیک ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقتلوک الفئۃ الباغیہ، تجھے باغی جماعت شہید کرے گی. یہی الفاظ ہیں، یہی الفاظ ہیں. تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. یہی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. حدیث میں یہ الفاظ سنیے، تجھے قتل کرنے کے بعد وہ جماعت باقی ہو جائے گی. یعنی کہ اس کا مطلب وہ جماعت پہلے سے موجود ہوگی نا، پہلے سے موجود ہوگی نا، وہ باغی جماعت پہلے سے موجود ہوگی نا. اچھا، صفین کے واقعے سے بہت پہلے عثمان شہید ہوئے نا، انہوں نے شہید کیا. اس کا مطلب باغی پہلے سے تھے نا. شہید کرنے کے بعد کہاں گئے؟ حضرت علی کی بیعت کی. اور حضرت علی کی بیعت کرنے کے بعد جو ہے ان لوگ وہ کدھر ہیں؟ مدینہ میں، حضرت علی کے لشکر میں. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مار کو کون شہید کرے گا؟ تو اہل شام نے شہید کیا. تو اہل شام نے شہید کیا. کس نے؟ مدینے کے اندر ان باغیوں نے جو چھپے ہوئے انہوں نے شہید کیا نا. حدیث سے تو ہمیں یہاں تک یہ پتہ لگ گیا. اب ہم لے لیتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد. انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدہ تحکیم کیا یا نہیں؟ صلح کی نا. سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. تو مسلمانوں کے دو لڑنے والے گروہوں کو دونوں کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ کہ کیا ہیں؟ مسلمان. پھر اللہ نے فرمایا فقاتل التی تبغی، پس لڑو ان سے جو بغاوت کرتے ہیں، حتیٰ تفیہ الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں. تو آیت سے پتہ یہ لگا کہ مسلمانوں میں جب آپس میں اختلاف ہو تو ان کے درمیان میں صلح کراؤ. جو بغاوت کرے ان سے قتال کرو. باغیوں سے صلح نہیں ہوتی، باغیوں سے صلح نہیں ہوتی. باغیوں سے اگر صلح نہیں ہوتی تو علی نے تو معاویہ سے صلح کی ہے. اس کا مطلب علی تو معاویہ کو باغی نہیں سمجھتے تھے، اور ہم علی کے مخالف جاتے ہوئے معاویہ کو باغی سمجھ رہے ہیں. یہ ہے بات. اور آپ نے اس پہ میں آپ کا لیکچر سنا تھا تو 5A والا، تو اس میں جب آپ نے 28 کا ریفرنس دیا، اس میں آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی اس کے بعد اینڈ پہ. اب آئی تھنک 37 اس طرح کا کوئی آپ نے بتایا تھا اس کا اس میں عبدالسعید خدری کے پاس وہ خارج کے متعلق حدیث اس کا طریقہ وہ تو بالکل ہے. مطلب اس کی ضرورت جب آتی ہے کہ جب سامنے والا کہے کہ نہیں جی ان باغیوں سے مراد 100% اہل شام ہی ہیں، تو ہم کہتے ہیں پھر 100% خارجی ہی ہیں. تب ہم وہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں. یہ بھی بخاری میں ہی ہے. میں اصل میں تھوڑا سا وہ مس کر رہا ہوں. اصل میں باغی اور خارجی دونوں مترادف لفظ ہیں نا. تو ایک حدیث میں باغی کا لفظ آیا، ایک میں خارجی کا لفظ آیا، بس اتنی سی بات ہے. یہ آپ نے بتایا نا کہ صحابہ آپس میں رحم کرنے، لیکن اب دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں تو اس میں صحابہ کے آپس کے معاملہ جنگیں وغیرہ اور جو معاملات کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں؟ یہ جنگیں وغیرہ نہیں، جب حدیث میں کہاں ہے؟ جنگیں صفین میں جنگ تو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، حدیث میں کہاں ہے؟ ایسے آپس میں جنگی ہوئی نہیں، جنگ تو ہوتی ہے دو ریاستوں کے درمیان. جنگ تو دو ریاستوں کے درمیان ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں دو گروہ لڑ پڑے تو کیا کہیں گے؟ جھگڑا. لیکن روس اور یوکرین لڑ پڑے تو کیا کہلائے گا؟ جنگ. خانہ جنگی کہہ سکتے ہیں. تو خانہ جنگی اور جنگ بس تھوڑا سا تو فرق ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محض ایک حادثہ تھا، ایک غلط فہمی کا نتیجہ. تو غلط فہمی کے نتیجے کو جنگ تھوڑی بولتے ہیں. بتا سکتے ہیں تاکہ کہ وہ غلط فہمی کہاں سے شروع ہوئی؟ سوال کنہوں نے پیدا کی یہ غلط فہمی؟ جنہوں نے عثمان کو شہید کیا. ابھی تو ہم نے پڑھا تھا. انہوں نے کی کوئی پارٹی جو ادھر گئی تھی، عبداللہ بن سبا وغیرہ، یہ وہ جی جی صحابہ کے آپس میں جو مشاجرات وغیرہ ہوئے، نیم اور افسر کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت یہ بیان نہیں کرتے اور یہ حدیثیں چھپا رہتے ہیں عوام سے، کہ اب پتہ چلی تو اس پہ کیا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، بیان کرنی چاہیے یا نہیں سمجھے نہیں. اہل سنت اگر یہ بیان نہیں کرتے تو تمہیں کس نے بتایا؟ وہ تو ریٹیلین سے آپ کی ویڈیو دیکھیں جب نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت اگر ان احادیث کو بیان نہیں کرتے تھے تو تمہیں ان احادیث کو کس نے بتایا؟ کتابوں میں موجود تھی، لیکن تو وہ کتابیں کن کی ہیں؟ اہل سنت کی تو وہ اہل سنت نے تو بیان کی. ہاں، اب فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جو یہ جتنے بھی ہیں ان سے پوچھا جائے تمہیں حج کا طریقہ آتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ جواب ہوگا آپ نے بیان ہی نہیں کیا. اچھا، تمہیں زکوٰۃ کے مسائل پورے پتہ ہے؟ نہیں. کیوں؟ آپ نے بیان ہی نہیں کیا.
تمہیں قربانی کے سارے مسائل پتہ ہے؟ نہیں. کیوں؟ آپ نے بیان ہی نہیں کیے. تمہیں جہاد کے سارے مسائل پتہ ہے؟ نہیں, آپ نے بیان ہی نہیں کیے. تمہیں خلافت کے سارے آپ نے بیان ہی نہیں کیا. تمہیں طلاق کے پتہ آپ نے بیان ہی نہیں کیے. بات یہ تم نے پوچھے کبھی؟ ہم نے بیان نہیں کیے تو تم نے پوچھے, تم لے کے بیٹھے کبھی؟ تمہیں تو ساری عمر ایک ہی چکر لگا رہا. محرم میں تمہیں کربلا بات سناؤ, شعبان میں تمہیں 15 شعبان سناؤ, ہر بقرعید پہ تم آنڈو کھسی کا مسئلہ سمجھاؤ, رمضان میں تمہیں سارے رمضان کے مسئلے بتاؤ, ہر سال تمہیں وہی روایت کرتے جاؤ, پورا دین بیان کرنے تم دیتے ہو. جو اگر کوئی بیان کرنے بھی لگے تو کہتا ہے مولوی صاحب چھوڑو اس کو, کیا مہینہ چل رہا ہے وہ بات کرو نا. ہر سال 12 وفات بتاؤ کہ جی 12 ربیع الاول ہے یا 10 ربیع الاول ہے 11 ہے, پورا دین بیان کرنے عوام ہی نہیں دیتی بھائی جان. اور پھر وہی عوام کہتی ہے کہ ہمیں بتاتے نہیں, اگر تم بتانے دیتے نہیں. اب ایک مثال ہے نا کہ اگر نکاح کے مسائل خطبوں کے ذریعے بیان کیے جا رہے ہوں, اس میں خواتین والے مسائل آ جائیں جو مرد بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, تو مرد حضرات کیا بولیں گے کہ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ بولیں گے نہیں بولیں گے نا. لیکن وہ اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے کہ تم نہیں سمجھو گے تو ماں بہنوں کو گھر میں کون سمجھائے گا؟ یہ تمہیں ہی تو سمجھایا جائے گا کہ تم سمجھ کے جا کر ماں بہنوں کو گھر میں سکھاؤ. بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے گھروں میں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے سے ویسے تو بات کرتے ہی نہیں ہیں روب کے نام پر. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ دینی مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں فون میسج کر کے باہر لوگوں سے, بھلے وہ عورتوں سے پوچھیں یا مردوں سے پوچھیں. تو یہ اچھی بات ہے, یہ اپنے گھر میں دین سیکھ کے آ کے سمجھانا. لیکن اگر اس کو مسجد میں بیٹھ کر وہ سکھا رہے سمجھا رہے ہیں, حیض کے مسائل ہیں, نفاس کے مسائل ہیں, اگر بتا رہے ہیں تو وہی کہہ رہے ہوں گے بھائی ہمیں کیوں بتا رہے ہو, اس سے ہمارا کیا تعلق ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ چلو بھائی بات یہ ہے کہ یہ سارے مسائل جو نا ہم نے نہیں بتائے تھے, اب آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے. اب یہ بتائیں کہ اس سے آپ کے دین, ایمان اور عمل میں کیا اضافہ ہوا, اور آگے آپ دین کی خدمت کے لیے کیا کر رہے ہیں, عمل کے لیے کیا کر رہے ہیں, کچھ ہے فائدہ؟ بتائیں. یہی کہ اب ان کے فتنوں کا شکار ہوتے ہیں اس طرح کے, کن کے جو بھی یہ اشخاص پر مشاجرہ صحابہ بیان کر کے ان کے دماغ میں کسی 2 صحابی ہیں, ان کے ایک صحابی کے بارے میں نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ مسائل آپ کو سمجھ میں آ گئے پہلے کہ صحابہ آپس میں لڑے, یہ مشاجرات, کیونکہ مشاجرات بولتا ہی آدمی جب انہوں نے اس مسئلے کو سمجھانا ہو, ورنہ ہماری نظر میں مشاجرات ہے ہی نہیں, صرف فہم کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر مثال کے طور پر آپ نے سمجھ لیا تو سمجھنے کے بعد جو ہے وہ کیا فائدہ ہوا آپ کو دین میں, ایمان میں, عمل میں, یا آپ نے آگے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آج آپ کو تقدیر کا ایک ایک باریک مسئلہ سمجھا دیا جائے, سمجھ جائیں گے, تقدیر کو سیکھ لیں, لیکن اس سے دوسروں کو آپ کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ دوسرے مسلمان کا یہ فائدہ ہوتا ہے وہ جو اس کے شکار ہوا تو اس کو سمجھانے میں ہمیں. ہاں, تو وہ تو پھر دفاعی طور پہ آپ سیکھیں گے نا, اس میں مشاجرات آئیں گے ہی نہیں, کیونکہ مشاجرات ہوئی نہیں. آپ تو لفظی استعمال کر رہے ہیں نا مشاجرات کا, یہ تو بولتا ہی وہ آدمی ہے لفظ کے جو یہ کہتا ہو کہ ہاں وہ آپس میں وہ لڑیں. یہ ہے فرق بات کا. شیخ صاحب اس کا ایک طریقہ واقعات یہ بھی ہے کہ وہ حدیث کا حوالہ دے دیتا ہے اور ترجمے میں وہ تبدیلی کر دیتا ہے, جی. اور ہر بندے نے جا کے کتاب دیکھنی نہیں ہوتی, وہ یقین کر لیتا ہے اس پہ. دیکھیں نہیں دیکھتے تو پھر نقصان ہوتا ہے نا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر پرسکرپشن پہ آپ کو گولی لکھ دیتا ہے, میڈیکل والا اگر آپ کو غلط دیتے اور کھا کے آپ لٹک جائیں تو اس میں ڈاکٹر کا مسئلہ ہے, میڈیکل اسٹور والے کا ہے نہیں, نہ ڈاکٹر کا ہے نہ میڈیکل اسٹور والے کا, یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ اتنی تو کم سے کم آپ کو آگاہی ہو کہ میں کیا لے کے آ رہا ہوں. بجلی کا بل بھرنے کی تاریخ والے دن میں پانی کا بل بھروایا کبھی؟ کہ آخری تاریخ تھی بجلی کے بل کی, اور چونکہ مجھے یہی نہیں پتا کہ بجلی کا بل کیا ہوتا ہے, گیس کا بل کیا ہوتا ہے, تو میں جا کے پانی کا بل بھروا کے آ گیا. یہ مولوی بتاتے ہی نہیں ہے کہ پانی کا بل کون سا ہے. ایسے ہی ہے. میری بات سمجھے گا میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. ہمیں آدمی بیوقوف جب بنا سکتا ہے جب ہم نہیں جانتے ہوں, اور جب ہم جاننے کی کوشش کریں, سیکھیں سمجھیں, ہمیں کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا نہیں. جاننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, یا تو ہم خود پڑھیں یا علماء کی صحبت میں علماء سے سیکھیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عالم کو یاد کرتے ہیں 3 وقتوں میں, وراثت کے فتوے میں, نکاح کے خطبے میں, اور طلاق کے فتوے میں. نہیں, فوتگی میں کیا